السلام علیکم پیارے ساتھیوں، کیسے ہیں آپ سب؟ آج کی جو پرستار بھیانک کہانی آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں، یہ کئی سو سال پرانی کہانی ہے۔ ایک ایسا ہیبتناک گھر جہاں پر تھے 120 جنات، ان کا پورا خاندان۔ کیا ہوا ان دونوں میاں بیوی کے ساتھ، یہ جاننے کے لیے آج کی یہ سچی کہانی ضرور سنیے گا۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں، سبسکرائب نہیں کیا ہے اب تک سیدہ سینٹر کو، تو سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں۔ انہیں اس مکان میں شفٹ ہوئے 3 دن ہی ہوئے تھے۔ اندرون شہر کے ایک بہتر محلے میں انہیں یہ مکان کافی سستے داموں میں مل گیا تھا۔ ابھی انہیں اس مکان میں آئے 1 دن ہی ہوا تھا جب اگلے دن صبح بیرونی دروازے کی گھنٹی بجی اور پھر دروازہ زور زور سے بجایا جانے لگا۔ ان کے اس گھر میں شفٹ ہونے کے بعد یہ پہلی اجنبی دستک تھی۔ کون؟ نادیہ نے دروازہ کھولنے سے پہلے پوچھنا ضروری سمجھا، کیونکہ احمد اس وقت ناشتہ لینے باہر گیا ہوا تھا اور وہ گھر میں اکیلی تھی۔ دروازہ کھولیں بی بی جی، میں ہوں نسرین، ایک شفیق زنانہ آواز آئی۔ اس نے پرسوچ انداز میں بند دروازے کو دیکھا۔ فی الوقت اس کے ذہن میں ایسی کوئی نسرین نامی خاتون نہ آ سکی جسے وہ جانتی تھی۔ دروازہ ایک بار پھر بجایا گیا۔ اس نے تھوڑا سا دروازہ کھول کر باہر جھانک کر دیکھا۔ درمیانی عمر کی ایک عورت نے نرم مسکراہٹ اس کی طرف اچھالی اور ساتھ ہی سلام جھاڑا۔ سلام بی بی جی، میرا نام نسرین ہے، اور ویسے مجھے سب خالہ خالہ کہتے ہیں۔ آپ لوگ شاید یہاں نئے شفٹ ہوئے ہیں۔ آپ سے پہلے جو باجی یہاں رہتی تھی وہ تو مجھے اچھی طرح جانتی تھی۔ میں اس گھر میں صفائی کرتی تھی، بلکہ کپڑے برتن سب کچھ۔ محلے داروں سے مجھے پتہ لگا کہ یہ گھر پھر سے آباد ہو گیا ہے، تو سوچا کہ پوچھ لوں آپ کو۔ گھر کے کام کاج کے لیے کسی عورت کی ضرورت ہے تو میں حاضر ہوں۔ دوپہر کو خالہ آئیں اور بڑی دل جمعی سے بہت ہی محنت سے اس کے ساتھ سارا کام کروایا۔ شام کو وہ اتنا تھک چکی تھی کہ فرحت باجی کے گھر جانے اور ان سے نسرین خالہ کے بارے میں پوچھنے کا ٹائم ہی نہیں ملا، سو اس نے کام اگلے دن پر چھوڑ دیا۔ اور اگلے دن احمد کے آفس جانے کے چند گھنٹوں کے بعد چمگادڑ والا واقعہ رونما ہوا، جسے لے کر نادیہ خاصی پریشان تھی۔ ویسے خالہ ایک بات بتائیے، یہ گھر کب سے بند پڑا ہے؟ کسی سوچ کے زیر اثر نادیہ اس سے پوچھ بیٹھی۔ کافی عرصے سے بند پڑا ہے، کوئی گاہک ہی نہیں لگتا اس کا۔ محلے والے تو سب جانتے ہی تھے، کیونکہ اپنی ہی رو میں بولتے بولتے وہ اچانک خاموش ہو گئی۔ نادیہ چونکی۔ کیا مطلب؟ کیا جانتے تھے محلے والے، اور آپ اچانک کچھ بتاتے بتاتے رک کیوں گئی خالہ؟ پتہ نہیں بیوی، آپ ایسی باتوں پر یقین کرتی بھی ہیں یا نہیں، مگر حقیقت تو یہی ہے۔ کچھ دیر کے لیے وہ رکی، پھر بولی، بس بی بی جی، یہاں تو کئی لوگ آئے اور کئی گئے۔ آپ سے پہلے جو رابعہ باجی یہاں رہتی تھیں، ان کے ساتھ بھی بہت برا ہوا، خدا جھوٹ نہ بلوائے۔ کئی عجیب و غریب واقعات تو میری آنکھوں کے سامنے ہوئے۔ بتاتے ہوئے خالہ اس کے قریب کھسک آئی۔ اس کی آواز سرگوشی سے بلند نہ تھی، وہ یوں بول رہی تھی جیسے کسی اور کے سن لینے کا خطرہ لاحق ہو۔ نادیہ دہل کر رہ گئی۔ وہ بمشکل اتنا ہی بول پائی، کہنے والے کہتے ہیں کہ یہ گھر آسیب زدہ ہے، یہاں پر جنات رہتے ہیں، اور کوئی اچھے جنات نہیں ہیں یہاں پر۔ یہاں تو کوئی ٹکتا ہی نہیں، بڑے بڑے نقصان اٹھائے ہیں جی ان لوگوں نے یہاں رہ کر۔ میں نے تو خود اپنی ان گناہگار آنکھوں سے دیکھا تھا۔ باجی نے اپنے 3 بچے گنوا دیے۔ ہائے بیچاری، مجھے تو بڑا ترس آیا تھا جی ان کی حالت پر، نیم پاگل سی ہو گئی تھی۔ یقیناً یہ گھر آپ کو بڑے سستے داموں ملا ہوگا۔ ساری باتیں بتا کر اس نے اپنی طرف سے ایک بات کی۔ ہاں مگر، نادیہ نے گھبرائی ہوئی آواز میں اتنا ہی کہا کہ خالہ بول پڑی۔ ہائے بیچاری باجی، خالہ نے ایک ٹھنڈی سانس بھری اور پھر شروع ہو گئی۔ پہلے تو کئی دن گھروں کی دیواروں پر خون کے چھینٹے پڑے رہتے، بڑے بڑے عاملوں کو لایا گیا، مگر قسمت میں جو لکھا تھا وہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ ایک رات اچانک ان کے 3 بچے غائب ہو گئے۔ بڑا بیٹا 10 سال کا، اس کے بعد بیٹی تھی 8 سال کی، اور سب سے چھوٹا بیٹا 5 سال کا۔ ہائے معصوم بچے، آج بھی سوچتی ہوں تو کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ کیا مطلب؟ کیا راتوں رات 3 بچے خود بخود گھر سے غائب؟ نادیہ اس کے سامنے بیٹھی اس کی طرف توجہ سے دیکھ رہی تھی۔ ارے ہاں تو اور کیا، صبح اٹھ کر دونوں میاں بیوی نے پاگلوں کی طرح انہیں ڈھونڈا، پورا گھر چھانا، مگر بچے تو کہیں ملے نہیں۔ لیکن گھر کے پچھلے صحن کا نقشہ ہی بدلا ہوا تھا۔ صحن میں ایک ساتھ قطار میں ایک لائن میں 3 قبریں بنی ہوئی تھی۔ ہائے نہیں! نادیہ کے منہ سے بے اختیار چیخ نکلی۔ ارے آگے تو سنیے بی بی جی۔ باجی تو خوف سے وہیں بے ہوش ہو گئی۔ ان کے شوہر نے پاگلوں کی طرح آگے بڑھ کر قبریں کھود ڈالی۔ ان کے 3 معصوم بچے قبروں میں مردہ حالت میں پڑے ہوئے تھے۔ اف، کیا قیامت تھی جو ان دونوں پر ٹوٹی تھی۔ ہر آنکھ اشبار تھی۔ خدا ایسے دکھ دشمن کو بھی نہ دے، خالہ نے کانوں کو ہاتھ لگا کر کہا۔ اور نادیہ کی تو وہ حالت تھی کہ کاٹو تو لہو نہیں،
اس نے زندگی میں پہلی بار بے اولاد ہونے پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ بس بی بی جی، سنا ہے کوئی ایسا زبردست، ایسا طاقتور آسیب یا جن ہے یہاں جو کسی کو بسنے بھی نہیں دیتا، اس گھر میں برباد کر کے رکھ دیتا ہے وہ ہر شخص کو۔ خدا آپ لوگوں کو محفوظ رکھے۔ سکڑی سمٹی بیٹھی نادیہ سانس لیے بغیر آنکھیں پھاڑے خالہ کی باتیں سن رہی تھی، اور جب بچوں کا پوسٹ مارٹم کروایا گیا تو یہ بات سامنے آئی کہ بچوں کی موت دم گھٹنے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اوہ میرے خدا، تو کیا بچوں کو زندہ سلامت قبر میں گاڑ دیا گیا؟ نادیہ کے منہ سے بے اختیار نکلا، ہاں جی، سب یہی خیال کرتے ہیں، اور بچوں کی المناک موت سے ایک دن پہلے میں نے باجی کے بیڈ روم میں جو منظر دیکھا تو جان ہی نکل گئی جی۔ کیا دیکھا خالہ آپ نے؟ ایک صبح میں صفائی کر کے باجی کے بیڈ روم میں گئی تو کیا دیکھتی ہوں، عین بستر کے درمیان میں ایک کالا سرکٹا کتا پڑا ہے اور پورے بیڈ پر تازہ خون پھیلا ہوا تھا۔ میں الٹے قدموں واپس بھاگی۔ باجی اس وقت کچن میں تھی۔ خالہ ابھی بات ہی کر رہی تھی کہ دروازے کی گھنٹی بجی۔ گھنٹی بجانے کا وہ مخصوص سا اسٹائل احمر کا ہی تھا۔ احمر آ گئے، نادیہ کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ میں کھولتی ہوں دروازہ۔ خالہ بات ادھوری چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ نہیں خالہ، میں کھولتی ہوں، بلکہ ہم دونوں اکٹھے چلتے ہیں۔ مارے خوف کے نادیہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی، کیونکہ 2 منٹ بھی تنہا بیٹھنا اس کے لیے جان لیوا تھا۔ احمر کے آنے پر نادیہ نے خالہ کو چھٹی دے دی اور خود احمر کو لیے کمرے میں آ گئی۔ احمر، ہم سے تو بڑی غلطی ہو گئی جو یہ گھر خرید لیا۔ پریشانی اور خوف سے اس کی آواز کپکپا رہی تھی۔ ارے یار، کیا ہو گیا تمہیں؟ ایک چمگادڑ کو لے کر تم اتنا سیریس ہو رہی ہو؟ میں بھی بھاگم بھاگ آیا آفس سے کہ پتہ نہیں محترمہ کو کیا ہو گیا۔ کیا زندگی میں کبھی چمگادڑ نہیں دیکھی تم نے؟ یہ بات نہیں ہے کہ میں نے کبھی چمگادڑ نہیں دیکھی یا میں اس سے ڈر گئی۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر وہ آئی کہاں سے اور کہاں گئی؟ غائب کیسے ہو گئی؟ چمگادڑ ہی تھی، کوئی ہاتھی نہیں تھا جو کچن میں یا گھر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور غائب ہونے کا کیا مطلب؟ ارے بھائی، اڑ گئی، پرندہ ہے، جا سکتا ہے اڑ کر ادھر ادھر کہیں۔ تم پڑھی لکھی عورت ہو، دل میں ایسے شک و شبہات کیوں پال رہی ہو؟ ایسے وہم کیوں رکھ رہی ہو؟ احمد نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تو اس نے خالہ نسرین کی بتائی ہوئی ساری باتیں اس کے گوش گزار کر دی۔ یہ خالہ تمہیں حوصلہ دینے کے بجائے، تمہاری ہمت بندھانے کے بجائے تمہیں ڈراتی رہی ہے کیا؟ یہ عجیب جاہل عورت ہے، وہ غصے سے بولا، اور حیرت ہے مجھے اس بات پر کہ تم نے اس ان پڑھ جاہل عورت کی باتوں پر یقین کیسے کر لیا۔ کمال ہے بھائی۔ یہ بات تو میں مانتی ہوں کہ وہ ان پڑھ عورت ہے، مگر اس نے مجھے حوصلہ دیا ہے احمد۔ وہ نہ ہوتی تو شاید میں بے ہوش پڑی رہتی اس وقت۔ خالہ کی موجودگی سے میرے دل کو بڑا حوصلہ ہوا، اور میرا دل کہتا ہے کہ خالہ کی ساری باتیں جھوٹی یا فرضی ہرگز نہیں ہیں۔ بھلا وہ کوئی میری دشمن ہے جو ایسی فرضی واقعات اور گھڑ گھڑ کے مجھے سنائیں گی ایسی کہانیاں؟ کچھ تو ہے ان واقعات کے پیچھے۔ یار، تمہارے منہ سے ایسی باتیں سوٹ نہیں کرتی۔ تم ایک ایجوکیٹڈ عورت ہو، اگر کوئی ان پڑھ عورت ایسی باتیں کرتی تو مجھے حیرت ہوتی۔ اس نے افسوس سے سر ہلایا۔ اس کائنات پر جنات کے وجود سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا ہے نا؟ اور آپ ایک بات بتائیے، ہمیں گھر اتنا سستا کیوں ملا؟ کیا آپ نہیں جانتے کہ اس علاقے میں زمین کا ریٹ کیا ہے؟ اور اس حساب سے تو یہ گھر ہمیں کوڑیوں کے مول ملا ہے۔ آخر کیوں؟ نادیہ، تم کیوں 2 مختلف باتوں کو آپس میں ملا رہی ہو؟ تمہیں یاد ہوگا ڈیلر نے ہمیں بتایا تھا کہ مالک مکان جلد از جلد بیرون ملک شفٹ ہونا چاہتا ہے۔ اس کے پاس وقت بھی کم تھا، جلد از جلد اپنی جائیداد فروخت کرنے کے چکر میں تھا۔ اور پلیز اب بھی سوال مت اٹھانا کہ وہ اتنی جلدی ملک سے باہر کیوں چلا گیا۔ وہ رات نادیہ پر خاصی بھاری گزری تھی۔ ساری رات وہ سو نہیں سکی۔ کبھی اس کی آنکھوں کے سامنے سر کٹا کالا کتا آ جاتا اور کبھی بدصورت چمگادڑ۔ 3 بچوں کو گھر کے صحن میں قبریں بنا کر ان میں زندہ گاڑ دینے والی بات اس کے ذہن کی اسکرین پر ساری رات کسی فلم کی طرح چلتی رہی۔ اگلے دن احمد کے دفتر جانے کے بعد وہ خالہ کا انتظار کرنے لگی۔ آج وہ معمول سے کچھ لیٹ ہو گئی۔ آدھا گھنٹہ مزید انتظار کے بعد جب وہ نہیں آئی تو اس نے دھوپ لگوانے کے لیے بستر اٹھائے، چھت پر جانے کے لیے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ چھت کا دروازہ کھول کر جیسے ہی اس نے چھت پر پہلا قدم رکھا، خوف اور دہشت سے بے اختیار اس کی چیخ نکل گئی۔ ایک لمحے کے لیے وہ پتھرا کر رہ گئی۔ سب اسے اپنی آنکھوں کا دھوکا لگ رہا تھا۔ پوری چھت اس وقت چھوٹے بڑے چمگادڑوں سے بھری ہوئی تھی۔ بس صورت شکل والے وہ پرندے اڑ رہے تھے اس کے سامنے، ہیبت ناک منظر پیش کر رہے تھے۔ دن کی اس روشنی میں بھی اسے لگا جیسے وہ رات کے آخری پہر کا ڈراؤنا خواب دیکھ رہی ہے۔ ایک جھٹکے سے وہ الٹے قدموں نیچے بھاگ آئی۔ بستر تو سیڑھیوں پر ہی گر گیا۔ کچھ دیر کے بعد خالہ آئی تو وہ ڈرتے ڈرتے دروازے تک پہنچی۔ شکر ہے خالہ آپ آ گئی۔ وہ اس سے لپٹ گئی۔ ارے کیا ہوا بی بی، خیریت تو ہے نا؟ بس خیریت ہی تو نہیں ہے، یہ کہہ کر اس نے سارا واقعہ ان کو بتا دیا۔ ہائے میرے خدا، خالہ نے پریشان ہو کر کہا۔ بی بی میری بات مانو،
تو یہاں سے چلی جاؤ، اس سے پہلے کہ یہ جنات تمہیں یا تمہارے شوہر کو کوئی جانی نقصان پہنچائے۔ وہ جو پہلے ہی خوفزدہ تھی، شام کو عامر آفس سے آیا تو نادیہ آج کا تازہ واقعہ اس کو سنانے کے لیے بے چین تھی۔ اس نے خاموشی سے سارا واقعہ سنا، دل ہی دل میں یہ سوچ رہا تھا نادیہ کو وہم ہو چلا ہے اور اب اس کے وہم کا کوئی علاج نہیں۔ اگر وہ اسے اس بات کا احساس دلاتا کہ وہ مستقل وہم کا شکار ہو رہی ہے اور ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی بھی وجود اس گھر میں نہیں ہے ایسا جو انسان نہ ہو، لیکن وہ سنتی نہیں۔ اس نے کہا تم فکر نہ کرو، اللہ خیر کرے گا، بس تم جلدی سے میرے لیے کھانا لگاؤ، بہت بھوک لگی ہے، میں جلدی سے نہا کر فریش ہو جاؤں۔ یہ کہہ کر وہ واش روم میں گھس گیا۔ نادیہ مرے مرے قدموں سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ 15 منٹ کے بعد وہ واش روم سے باہر نکلا تو حیران رہ گیا۔ اٹیچ واش روم کی دہلیز پر قدم رکھے وہ حیران پریشان ساکت کھڑا تھا، ہل نہیں پا رہا تھا۔ بستر کی چادر جو 15 منٹ پہلے بے داغ تھی، اب اس پر جا بجا تازہ خون کے دھبے تھے۔ وہ ٹھہرے ٹھہرے قدموں سے آگے بڑھا، خون کے تازہ سرخ قطرے کو پہلی انگلی سے چھوا، چند لمحے بغور دیکھتا رہا۔ یکایک اسے احساس ہوا کہ خون اس کی انگلی کی پور سے بہہ رہا ہے، بالکل اسی جگہ سے جہاں سے اس نے بستر پر موجود خون کو چھوا تھا۔ اس کے کندھے پر پڑے تولیے سے انگلی صاف کی مگر خون دوبارہ بہنا شروع ہو گیا۔ کبھی وہ حیرت سے اپنی انگلی سے بہتے خون کو دیکھتا اور کبھی بستر پر موجود خون کے چھینٹوں کو۔ یہ وہم ہرگز نہیں تھا۔ اگر یہی بات اسے نادیہ بتاتی تو وہ ہرگز یقین نہیں کرتا اور اسے اس کا وہم قرار دے دیتا یا جھوٹی باتیں، مگر اس واقعے سے وہ ہل کر رہ گیا تھا۔ کھانا تیار ہے احمد، آ جائیے، میں کب سے آپ کا ویٹ کر رہی ہوں، اپنی ہی رو میں بولتی وہ اندر داخل ہوئی، لیکن اندر کا منظر دیکھ کر اس کی زبان تالو سے چپک گئی۔ جب تک خالہ نہ آ جائیں آپ مجھے اکیلا چھوڑ کر آفس نہیں جائیں گے۔ اگلے دن صبح ناشتے کے بعد نادیہ نے اسے بڑی فکر مندی سے کہا۔ وہ رات دونوں نے تقریباً جاگتے ہی گزاری تھی۔ فکر نہ کرو، میں تبھی جاؤں گا جب خالہ آ جائیں گی، تمہیں اکیلا چھوڑ کر نہیں جاتا، اس نے تسلی دی۔ اور پلیز کچھ کریں احمد، کوئی نہ کوئی گھر میں موجود ہے جو ہماری طرح انسان نہیں ہے، کوئی اندیکھی مخلوق جو یہ کروا رہی ہے، جو یہ کر رہی ہے۔ کوئی اور گھر دیکھے، ہمیں جلد از جلد اس گھر کو چھوڑ دینا چاہیے۔ پہلے تو آپ میری بات پر یقین نہیں کرتے تھے، مگر اب تو آپ نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ اس گھر میں کیسے کیسے عجیب و غریب بھیانک واقعات ہو رہے ہیں۔ تم فکر نہ کرو، میں کچھ کرتا ہوں۔ اسی وقت دروازے کی گھنٹی بجی۔ لگتا ہے خالہ آ گئی، نادیہ کہتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ احمد کے آفس سے آنے تک اس نے خالہ کو اپنے پاس بٹھا کر رکھا تھا، کیونکہ تنہا رہنے کا سوچ کر ہی اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اس دن احمد آفس سے واپس آیا تو اس کے ہمراہ ایک لمبی سفید داڑھی والے بزرگ تھے۔ احمد نے نادیہ کو ایک طرف لے جا کر بابا جی کے بارے میں بتایا تو اسے امید کی ایک کرن نظر آئی۔ بابا جی پورے گھر کا جائزہ لیتے رہے۔ گھر کے تمام افراد احمد، نادیہ، حتیٰ کہ خالہ کو بھی گھور گھور کر دیکھتے رہے، جیسے سب پر شک کر رہے ہوں، جیسے سبھی انہیں جنات لگ رہے ہوں۔ پھر انہوں نے ہلکا سا گلا صاف کیا۔ گھر میں کل کتنے افراد رہائش پذیر ہیں، کون کون رہتا ہے یہاں پر؟ اس دوران وہ ہاتھ میں تسبیح لیے مسلسل کچھ پڑھتے چلے جا رہے تھے۔ ان کی آنکھیں بند تھیں۔ 120 بے اختیار خالہ نسرین کے منہ سے نکلا۔ نادیہ اور احمد نے گھوم کر ان کی طرف دیکھا۔ انہیں خالہ کی دماغی حالت پر شبہ ہوا۔ نادیہ کو خالہ سے اس بے وقوفی کی توقع نہیں تھی۔ بابا جی بھی پورے کے پورے خالہ کی طرف مڑ گئے۔ وہ گڑبڑا کر بولی، معاف کیجیے گا، میں مکان نمبر بتا رہی تھی، یہ مکان نمبر 120 ہے۔ اس بودے سے بے ڈھنگے سے جواز پر احمد نے اسے گھور کر دیکھا۔ سوال گندم، جواب چنا۔ خالہ بے چینی سے پہلو بدل رہی تھی، جیسے کچھ ہو رہا ہے ان کے ساتھ۔ بابا جی نے پھر سے گلا صاف کیا، پھر گھر کے در و دیوار کو بغور دیکھتے ہوئے بولے، پورا کنبہ ہے، پورا خاندان ہے، اچھی خاصی تعداد ہے بھائی۔ کیا مطلب بابا جی؟ میں سمجھا نہیں۔ وہ بابا جی کو لیے ڈرائنگ روم میں آ گیا تھا اور نادیہ خالہ نسرین کو لیے بیڈ روم میں چلی گئی۔ سمجھا دیں گے، اتنی جلدی کیا ہے؟ لیکن فی الحال اتنا ہی کہیں گے کہ اس گھر میں جنات کا بسیرا ہے اور تعداد بھی اچھی خاصی ہے۔ میاں، تمہارا کام ذرا مشکل ہے، مگر ہو جائے گا، ذرا دیر لگے گی، مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ تم کل آنا میرے پاس، ہم تمہیں کچھ تعویذات دیں گے اور ساری تفصیل بھی بتا دیں گے۔ اور جتنا زیادہ ہو سکے گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو بآواز بلند، مصیبتوں سے بچے رہو گے۔ اچھا بھائی، فی الحال ہمیں اجازت دو۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ اور ہاں میاں، ایک بات اور۔ وہ جاتے جاتے رکے، پلٹے، پھر بولے، گھر کے تمام افراد پر نظر رکھو، کڑی نظر رکھنا۔ یہ آخری بات اس کی سمجھ سے بالاتر تھی۔ ان کی اس بات کا آخر مطلب کیا تھا؟ گھر میں افراد ہی کتنے تھے؟ وہ سخت الجھن کا شکار ہو گیا۔ ان کی بات اسے سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ اگلا دن بڑا عجیب تھا۔ وہ آفس کے بعد فوراً بابا جی کی طرف بھاگا
مگر وہاں پہنچ کر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی، ساتھ میں غم بھی تھا، دکھ بھی شامل تھا، جب اسے یہ بات معلوم ہوئی کہ بابا جی آج ہی حرکت قلب بند ہو جانے کی وجہ سے انتقال کر گئے، دل کا دورہ پڑا تھا۔ اس نے اسی وقت شہروز کو کال کر کے یہ اطلاع دی کہ وہ بھی حیران رہ گیا۔ اس بات نے احمد کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اچھے بھلے بابا جی جنہیں وہ کل رات اپنے ساتھ گھر لے کر گیا تھا، آج اس دنیا میں رہے نہیں۔ بہت سے راز وہ اپنے سینے میں دبائے دنیا سے چلے گئے۔ انہوں نے آج اسے تعویذ دینے کے ساتھ ساتھ بہت سی باتیں بھی بتانی تھی، مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا، اور ان کے گھر کے افراد پر نظر رکھنے والی بات نے اسے خاصا بے چین کر رکھا تھا۔ اسے یقین تھا کہ آج یہ راز بھی کھل جائے گا، مگر اس کی نوبت ہی نہیں آئی۔ بے حد رنجیدہ تھا، وہ گھر واپس آ گیا۔ کیا بات ہے، خالہ جلدی چلی گئی کیا آج؟ گھر پر نادیہ کو اکیلا دیکھ کر اس نے پوچھا۔ ہاں، ان کو کوئی کام تھا، میں نے بہت روکا، مگر وہ بڑی منت سماجت کر رہی تھی اور چلی گئی۔ بابا جی انتقال کر گئے؟ کیا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی کل تو وہ حیرانگی سے دیکھ رہی تھی، منہ اس کا کھلا ہوا تھا۔ امید کی ایک کرن جو بابا جی کی صورت میں سامنے آئی تھی، اب ختم ہو گئی۔ اب کیا ہوگا؟ سینے پر ہاتھ رکھے وہ پوچھ رہی تھی۔ اللہ خیر کرے گا، وہ مالک ہے، کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکالے گا، احمد نے حسب معمول تسلی دی۔ مگر نادیہ کی پریشانی میں رتی بھر فرق نہیں آیا، بلکہ اس کی پریشانی اور زیادہ بڑھ گئی۔ اگلے 2 دن خالہ نسرین غائب تھی۔ وہ دونوں حیران تھے، آخر وہ بغیر اطلاع دیے کہاں گئی تو کہاں گئی؟ 2 دن دونوں پر خاصے بھاری تھے۔ احمد خوب تسلیہ دینے کے بعد بڑی دیر سے آفس جاتا اور پھر بھاگم بھاگ شام سے پہلے پہلے گھر واپس آ جاتا۔ دن کا وہ حصہ نادیہ اکیلی بڑی اذیت سے گزارتی، ہر دم دھڑکا سا لگا رہتا، خوف کے سائے منڈلاتے رہتے، اوپر سے روز کوئی نہ کوئی عجیب سا واقعہ ہونا بھی گویا لازم تھا۔ کبھی چھت سے کسی کے بھاگنے دوڑنے کی آوازیں آتی، کبھی کمرے کی کھڑکی سے چمگادڑوں کے پھڑپھڑانے کی آوازیں، یوں لگتا جیسے بہت سے پرندے کمرے کی کھڑکیوں سے اندھا دھند ٹکرا رہے ہیں۔ کبھی پچھلے صحن سے بہت سی عورتوں کے زور زور سے ہنسنے کی آوازیں آتی، زرد چہرے لیے وہ خوف سے کانپتی ہوئی عورتوں کو دیکھ رہی ہوتی، اور ہر رات ان کے بیڈ پر خون کے چھینٹے پڑنا تو معمول کی بات تھی۔ دونوں کی زندگی اجیرن ہو گئی۔ تیسرے دن اس کے اعصاب جواب دے گئے، برداشت کی ہمت ختم ہو گئی۔ اسے یاد آیا خالہ نے اس کو بتایا تھا گلی کے نکڑ پر فرحت باجی کے گھر میں بھی کام کرتی ہے۔ گھر میں ہونے والے پراسرار بھیانک واقعات میں پھنس کر دماغ ایسا معاف ہوا تھا کہ وہ اب تک ان کے گھر بھی نہیں جا سکی تھی۔ تیسرے دن احمد کے آفس جاتے ہی وہ نکل کھڑی ہوئی۔ فرحت باجی کو اپنا تعارف کرانے کے بعد اس نے خالہ نسرین کے بارے میں پوچھا تو وہ حیرت سے بولی، میں تو ہمیشہ سے ہی سارے گھر کا کام خود کرتی ہوں، آج تک کوئی کام والی نہیں لگوائی۔ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ تو کیا آپ کسی خالہ نسرین کو نہیں جانتی؟ نہیں تو میں نے تو کبھی یہ نام نہیں سنا۔ اس محلے میں جو 2-3 عورتیں مختلف گھروں میں کام کرتی ہیں، ان کو تو میں اچھی طرح جانتی ہوں، اور مجھے تو اس محلے میں رہتے ہوئے 15 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے۔ فرحت باجی کی بات سن کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ پھر نسرین خالہ کون تھی؟ وہ حیرت زدہ خوف میں ڈوبی ہوئی گھر واپس آ گئی۔ اس وقت اس کے ہوش گم تھے، دروازہ لاک کرنے کا ہوش بھی نہیں رہا۔ اندر داخل ہوتے ہوئے اس کے قدم جیسے زمین نے جکڑ لیے، اسے یوں لگا جیسے وہ پتھر کی ہو گئی۔ لاؤنج میں صوفے پر خالہ نسرین بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ حیران تھی، اول تو خالہ نے کبھی اتنی جرأت ہی نہیں کی تھی کہ صوفے پر اس طرح بیٹھتی۔ دوسرا سوال یہ اٹھتا تھا کہ خالہ اندر کیسے آئیں، جبکہ وہ بیرونی دروازہ لاک کر کے فرحت باجی کے گھر گئی تھی۔ خالہ آپ اندر کیسے؟ دہشت سی آواز میں اتنا ہی بول پائی تھی۔ جواباً خالہ نے عجیب سی انداز میں زوردار قہقہا لگایا۔ یہ ایک غیر انسانی قہقہا تھا، ایسا لگ رہا تھا کوئی انسان نہیں، کوئی جن ہنس رہا ہو۔ نادیہ کا دل بند ہونے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے خالہ کی شکل بدلنے لگی، اس کی آنکھیں پھیل کر کانوں تک کھنچ گئی اور نچلا ہونٹ کھل کر لٹک گیا۔ عجیب سی شکل ہو رہی تھی۔ نادیہ مارے خوف کے بے ہوش ہونے کے قریب تھی۔ یہ مناظر اس کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھے۔ یہ گھر ہمارا ہے، ہم نے تمہیں بہت دفعہ سمجھانے کی کوشش کی، چلی جاؤ یہاں سے، اپنے شوہر کو لے کر چھوڑ دو یہ مکان، مگر تم لوگ نہیں سمجھے اور چلے تھے ہمیں یہاں سے نکلوانے۔ ہا ہا ہا، کہاں گیا وہ تمہارا بابا؟ اس کی بھی چھٹی کرا دی ہم نے۔ جو تھی تمہاری زندگی وہ اب برباد ہونے والی ہے۔ جو بھی ہمارے راستے میں آیا زندہ نہیں بچ سکا۔ شکل کے ساتھ ساتھ خالہ کی آواز بھی بدل رہی تھی۔ نادیہ آنکھیں پھاڑے دیکھ اور سن رہی تھی۔ اسے یہ سب کچھ کسی ڈراؤنے خواب کی مانند لگ رہا تھا۔ اچانک گھر کے پچھلے صحن سے شور کی آواز سنائی دینے لگی۔ پھر یکایک بہت سی خوفناک شکلوں والی عورتیں، عجیب و غریب شکل کے بچے دھڑا دھڑ لاؤنج میں داخل ہونے لگے، اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا لاؤنج اس غیر انسانی مخلوق سے بھر گیا۔
پچھلے صحن سے مسلسل عجیب و غریب بھیانک آوازیں آ رہی تھی، جیسے وہاں ابھی بھی بہت سے لوگ موجود ہیں۔ وہ وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی، مگر ٹانگوں میں جیسے جان ہی نہ رہی۔ چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ وہ بمشکل دیوار کا سہارا لے کر خود کو گرنے سے بچا پائی تھی۔ وہ عورت جس نے خالہ نسرین کے نام سے انسانی روپ دھار رکھا تھا، اچانک نادیہ کے بے حد قریب آ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ نادیہ کو چھوتی، وہ چکرا کر گری اور ہوش و خرد سے بیگانہ ہو گئی۔ بہت دیر سے اسے عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی، جسے وہ کوئی نام نہیں دے پا رہا تھا۔ بار بار کام سے توجہ بھٹک رہی تھی۔ شہروز نے اس کی بڑھتی ہوئی بے چینی نوٹ کی تو بول اٹھا، خیریت تو ہے نا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے یار تمہاری؟ ہاں نہیں، پتہ نہیں نادیہ اکیلی گھر میں کس حال میں ہوگی۔ خالہ بھی نہیں آ رہی آج کل۔ تمہارا تو ذہن گھر میں ہی اٹکا رہتا ہے۔ کال کر لو گھر۔ شہروز کے کہنے پر اس نے گھر کال کی، مگر نادیہ فون ہی نہیں اٹھا رہی تھی۔ اس نے بار بار کال کی مگر جواب نہیں ملا۔ اب اس کی پریشانی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ تم ایسا کرو، گھر کا ایک چکر لگاؤ، تب تک میں کام سنبھال لوں گا۔ شہروز کی تسلی پا کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ گھر کے دروازے پر پہنچ کر وہ بڑا حیران ہوا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ نادیہ اتنی لاپرواہ تو ہرگز نہیں تھی کہ دروازہ اس طرح کھلا چھوڑ دے۔ اسے انہونی کا احساس ہوا۔ وہ کھلا گیٹ پار کر کے اندر داخل ہوا۔ اندر سے آنے والی بھیانک آوازوں نے اسے تیز تیز چلنے پر مجبور کر دیا۔ دروازہ کھول کر وہ لاؤنج میں داخل ہوا تو اندر کا منظر دیکھ کر اس کے ہوش گم ہو گئے۔ مگر پھر نادیہ کو اس غیر انسانی مخلوق کے ہاتھوں میں دیکھتے ہی اس نے ہوش کے ناخن لیے۔ اپنے خوف پر قابو پانے کی کوشش کی تو اسے بابا جی کی بات یاد آئی۔ آنکھیں بند کر کے اس نے بآواز بلند قرآنی آیات کی تلاوت کرنا شروع کر دی۔ جو آیات اسے یاد تھیں، جو صورتیں اسے یاد تھیں، وہ پڑھتا رہا۔ جب اسے کمرے میں خاموشی اور تنہائی کا احساس ہوا تو اس نے جھٹ سے آنکھیں کھول دیں۔ نادیہ ایک کونے میں بے ہوش پڑی تھی۔ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا، اسے اٹھا کر باہر گاڑی میں لایا۔ گاڑی میں ڈال کر اس نے گاڑی فل اسپیڈ سے ہاسپٹل کی طرف بڑھا دی۔ ڈاکٹروں کی انتھک کوششوں سے نادیہ کو بچا لیا گیا۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ نادیہ کو گلا دبا کر مارنے کی کوشش کی گئی تھی۔ اگر اسے ہاسپٹل لانے میں کچھ دیر ہو جاتی تو اسے بچانا ناممکن تھا۔ یہ راز بھی کھل چکا تھا کہ بابا جی نے گھر کے افراد پر نظر رکھنے کو کیوں کہا تھا۔ اس سارے واقعے کو احمد نے میڈیا اور پریس سے کیسے بچایا، یہ الگ کہانی ہے۔ آج اس واقعے کو کئی برس بیت چکے ہیں۔ نادیہ کے صحت یاب ہونے کے بعد ان دونوں نے غلطی سے بھی آصف زدہ مکان میں قدم نہیں رکھا اور دوسرا مکان کرائے پر لے کر رہنے لگے۔ مگر اتنے سال گزر جانے کے بعد آج بھی اس جگہ، اس محلے میں وہ پراسرار مکان بڑی ہیبت سے کھڑا ہے، ویران اور خالی۔ شام کے بعد لوگ اس مکان کے آگے سے گزرنے سے بھی خوف کھاتے ہیں۔